والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان نعمتوں میں دھوکا ہوا ہے. دو نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے صحت کی نعمت اور دوسری ہے وقت کی نعمت. اگر ہم غور کرتے ہیں، یہ دو نعمتیں وہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہیں اور کوئی شخص ان دو نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی دنیا بھی اچھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی اچھی بنا سکتا ہے. اگر ان نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے خراب کرتا ہے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. لہذا صحت ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے دولت کا انبار ہے، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن صحت حاصل نہیں. پریشان رہتے ہیں، صحت کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن صحت حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ سے ساری دولت لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا صحت اتنی بڑی نعمت ہے، جب وہ خراب ہوتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہی وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا. علماء نے لکھا ہے، وقت کی مثال جیسے ربر ہے، اس کو کھینچتے ہیں تو کھینچتا ہے اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو سکڑ جاتا ہے. استعمال کرتے ہیں تو کام میں آتا ہے، استعمال نہیں کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. لہذا صحت کی قدر کریں اور وقت کی قدر کریں. اسی وقت کو استعمال کر کے دنیا کے اندر بھی جو نام کمائے ہیں انہوں نے اپنا بڑا بہترین نام باقی رکھا ہے، اور دین کے اندر بھی جو اپنا نام کمائے ہیں، باقی رکھے ہیں، تو ان کا نام باقی ہے،
وقت کو انہوں نے صحیح استعمال کیا. دھوکے میں ہے، آج صحت ہے، کل رہے گی، ہفتہ بھر رہے گی، آئندہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، لیکن اچانک صحت خراب ہو جاتی ہے. اور یہ بھی اطمینان رہتا ہے وقت ہے اور آئندہ یہ وقت ملتا رہے گا، لیکن اچانک ایسی مشغولیت ہو جاتی ہے یا بیماری آ جاتی ہے یا زمانہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وقت رہتے ہوئے بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اگر پہلے سے کچھ کیا ہوتا، وقت کے اندر محنت کی ہوتی تو آئندہ استعمال کرنا آسان ہوتا. ابھی 2-3 سال پہلے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے. 6 مہینے کا وقت ایسا گزرا کہ بہت سے لوگ پریشان ہوئے، اکثر لوگ پریشان ہوئے اور وقت کو مصیبت سمجھ رہے تھے کہ یہ وقت گزرتا نہیں ہے. جبکہ ہم ایسے علماء کو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کو جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں ملا تھا استعمال کیا. تو ایک عالم نے پورے قرآن پاک کا بہترین ترجمہ کیا اس وقت کو استعمال کر کے، اور ایک بڑے عالم نے حدیث پاک کی 15 جلدیں لکھی اور ایک ایک لمحہ استعمال کیا، اور ایک ایک جلد 500 صفحات کی. تو 15 جلدیں کتنے صفحات کی ہوتی ہیں اندازہ لگائیں. تو کام کرنے والے یوں ہوتے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ صحت بڑی نعمت ہے اور وقت بڑی نعمت ہے، ان دونوں کا صحیح استعمال کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور 5 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا اغتنم 5 قبل 5 شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزیں حاصل ہیں، الحمدللہ قدر کرو، ورنہ یہ 5 چیزیں حاصل نہیں ہوں گی تو ان کی ضد حاصل ہوگی، اور جو ضد حاصل ہوگی اس سے خرابی ہی خرابی پیدا ہوگی. فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. کہ جوانی ہے غنیمت کی چیز ہے کہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے. جوانی میں صحت رہتی ہے، عقل کامل رہتی ہے، طاقت رہتی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب فرمائیں گے. ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، ختم نہیں کیا اور جوانی کو برباد نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں اس کو گزارا، تو عرش کا سایہ اسے اللہ نصیب فرمائیں گے. عرش کا سایہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں. اس کی حقیقت، اس کا تصور کرنا بھی گناہ ہے. فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، کہ بڑھاپا آ جائے آدمی کرنا چاہے گا تو کر نہیں پائے گا، بہت کچھ کرنا چاہے گا
لیکن کچھ نہیں کر پائے گا، صرف تمنا اور حسرت کرتا ہوا رہ جائے گا۔ لہذا جوانی ہے، قدر کی جائے اور اس کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا جائے۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی ہیں، کان صحیح و سالم ہے، زبان اچھی ہے، دماغ اپنا کام کر رہے ہیں، ہاتھ پیر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کو بہت غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اس لیے کہ اگر بیماری آتی ہے، ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارے اعضاء بیمار ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک عضو میں بیماری پیدا ہو جائے تو دوسرے سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان بولنے تیار نہیں، کان سننے تیار نہیں، آنکھیں دیکھنے تیار نہیں، پیر چلنے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ حالانکہ ایک عضو میں بیماری آتی ہے، سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا صحت کا زمانہ بہت ہی غنیمت کا زمانہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے سے ان کو باہر آنا چاہیے اور اپنا نفع اور اپنا نقصان خود ہی سمجھیں، سمجھ کر نفع کو استعمال کریں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا تیسری بات وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے مالداری دی ہے اور اللہ نے کچھ دولت دی ہے، فقر و فاقہ سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ مالداری ہمیشہ رہے گی، ایسا کوئی کسی طرح کا گارنٹی کا کوئی موقع نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے۔ آج مال ہے، کل ہاتھ سے چلا جائے، لہذا اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے۔ فضول خرچی کر کے اس مال کو اڑا دینا اور سمجھ لینا کہ میں مال کا مالک ہوں، بہت بڑی غلطی ہے۔ جبکہ آدمی مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، صحیح جگہ سے کمانے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی مالک نہیں ہوتا، جیسے کمانے میں پابند ہے ایسے ہی خرچ کرنے میں پابند ہے۔ ان دونوں باتوں سے متعلق کل قیامت میں سوال ہوگا، لہذا مالداری ہے، غنیمت سمجھے، فضول خرچی نہ کرے، فقر و فاقہ سے پہلے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی حفاظت کرے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہیں خرچ کرے، اور جتنا خرچ کرنے کا حکم ہے اتنا خرچ کرے، بقیہ مال کی حفاظت کرے، صحیح معنوں میں اس کو اس کی جگہ لگائے تو مال میں برکت ہوگی اور اس کے فائدے سامنے آئیں گے۔ ورنہ اگر کمانے کا طریقہ صحیح نہیں یا خرچ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، مال برباد ہو جائے گا، برکت اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا چوتھی چیز ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی جو خالی وقت ہے، فراغت ہے، اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اگر کوئی زیادہ مشغولیت نہیں ہے، آج اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کرو، کل کے دن مشغولیت آ جائے گی۔ مشغولیت ذاتی ہو سکتی ہے، خانگی گھریلو ہو سکتی ہے، خاندانی ہو سکتی ہے، خارجی ہو سکتی ہے، داخلی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی کوئی بھی مشغولیت ہو سکتی ہے۔ لہذا مشغولیت سے پہلے جو فراغت اللہ نے دی ہے، خالی وقت اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے، کہ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی،
کس طرح سے آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا، کل کس کی زندگی رہے گی کس کی نہیں رہے گی کوئی نہیں جانتا ہے. لہذا آج زندگی ہے، آج اس کو غنیمت سمجھے اور وقت لمحہ بلمحہ کی قیمت پہچانے اور اس کا صحیح استعمال کریں. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. اسی لیے ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ لوگ بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، لیکن جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. کہ بہت سے جوان دنیا سے جا رہے ہیں، بھرپور جوانی میں جا رہے ہیں، بجائے ان کے ہمارا نام بھی آ سکتا ہے، ہمارا نمبر بھی ہو سکتا ہے، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر مطمئن تو ہوتے ہیں، جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. جمعہ کے خطبے میں یہ الفاظ بار بار پڑھے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک میں اتنے اہم جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کا خلاصہ ہے. آپ فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ. پس ہر آدمی اپنی ذات کے لیے اپنی ذات ہی سے توشہ تیار کرے، اپنی ذات کے لیے کہ کل کوئی دوسرا اس کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کل کے دن. لہذا فلیتزود العبد من نفسه لنفسه، اپنے لیے اپنی ذات سے خود ہی توشہ تیار کرے. کل آئندہ آخرت میں اپنا عمل اپنے کام آئے گا، دوسروں کا عمل کام نہیں آئے گا. اور کل جب انسان مجبور ہو جائے گا تو دوسرا تعاون بھی نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں بٹائے گا، مدد نہیں کرے گا. لہذا اپنے لیے خود اپنی ذات سے توشہ تیار کرنا اور اپنی ذات سے عمل کرنا ضروری ہوگا کہ میں اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے عمل کروں. فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے توشہ تیار کرے. وَمِنْ شَبَابِهِ لِكِبَرِهِ، اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے توشہ تیار کرے کہ بڑھاپے میں جو کام آئے گا تو جوانی کا عمل کام آئے گا. اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہوا آئے اور بڑھاپے میں نہ کر سکے، بڑھاپے میں عبادت کیے بغیر بھی اللہ اس کو سب ثواب دیں گے. کہ جوانی میں بیماروں کی عیادت کرتا تھا اور جنازوں کے پیچھے چلتا تھا، بیماری میں اور دیگر نیک کام کرتا تھا، کئی نوافل پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، بہت سے اعمال صالحہ کرتا تھا. جب بڑھاپا آ گیا تو بہت سے اعمال اس کے ہاتھ سے رہ گئے، کرنے نہیں پا رہا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں جوانی کی ساری عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں دیں گے. اسی وجہ سے جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اسے سارا ثواب دیا جاتا ہے جب وہ بغیر اعتکاف کے عمل کرنے والا ہوتا ہے. اعتکاف کی حالت میں کئی عبادتیں نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں بشرطے کہ اعتکاف نہ ہونے کی حالت میں ان کو کرتا ہوا ہے، ان کا اہتمام کرنے والا ہو. لہذا فرمایا کہ وَمِن شَبَابِهِ لِكِبَرِهِ وَمِن دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، اور اپنی دنیا میں اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کتنی اہم بات ہے، دنیا تمہارے لیے، کہ دنیا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، ساری دنیا
ہمارے لیے خادم ہے. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پانی ہے، دریا، سمندر، شجر، حجر، جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے ساری مخلوقات کو انسان اور جنات کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتے ان سے نفع نہیں اٹھاتے اور دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے جو کما حقہ فائدہ اٹھا سکے. اسی لیے فرمایا فإن الدنیا خلقت لکم کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم وإنکم خلقتم للآخرہ. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنیا دار الا الجنہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالی کی قسم ہے. کیا فرمایا؟ ما بعد الموت من مستعتب، موت کے بعد کوئی تھکن اور تھکن کا کام نہیں ہوگا. موت کے بعد آرام ہی آرام رہے گا، آدمی پڑا پڑا ہی رہے گا. اسی لیے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما بعد الموت من مستعتب کہ موت کے بعد کوئی تھکن کی جگہ نہیں ہے، تھکنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تھکن کا کوئی کام نہیں ہے. ولا بعد الدنیا دار الا الجنہ والنار، اور دنیا کے بعد بس دو ہی دار ہیں، دو ہی عالم ہے، ایک عالم جہنم ہے، ایک عالم جنت ہے. یا تو آدمی جہنم جائے گا یا جنت جائے گا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دو ہی تقسیم ہوگی، ایک فریق جنت جائے گا اور ایک فریق جہنم جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے اور جمعہ کے خطبے میں بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت پڑھی جاتی ہے، یہ نصیحت سنائی جاتی ہے. لہذا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں کہ زندگی ابھی بہت لمبی ہے اور طول طویل زندگی باقی ہے، کرنے کے لیے زمانہ باقی ہے، جبکہ ہمیں دھوکا ہوا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی یعنی وقت کی نعمت ہے. ان دونوں کا صحیح استعمال ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں. اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 6 نمبر پر آپ اسلام لے کر آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر چاہتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو عبداللہ ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، یعنی اکثر اوقات اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے. اکثر اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہنے کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اہل بیت میں سے ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی اونچی سند دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اس سے اونچی سند نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جس بات سے راضی ہو جائیں اس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہے، جس بات سے وہ راضی ہو جائے اللہ کا رسول بھی اس بات سے راضی ہو جائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ. حضرت علقمہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان. حماد بن ابی سلیمان کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اتنا زبردست سلسلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
اکثر علم جو حاصل کیا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ تو بخاری شریف میں اور بہت سی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن 4 آدمیوں سے پڑھو، ان میں سے ایک نام آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بتایا۔ ان کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اخیر زمانے میں کوفہ میں آ کر ٹھہر گئے تھے اور کئی سال وہاں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کی طلب پر عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیج دیا تھا اور یہ فرما کر بھیجا ان کی مجھے زیادہ ضرورت ہے لیکن اسلام کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہوں، میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک مجلس ہے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہے اور لوگ مست ہیں اور بہت ہی موج اور مستی میں پڑے ہوئے گانے بجانے میں مشغول ہیں۔ ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کی آواز انتہائی پیاری ہے اور وہ گانا گا رہا ہے، اشعار گنگنا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو سارنگی وغیرہ بجانے کے آلات ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بجا رہا ہے اور انتہائی اچھی آواز میں گانا گا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے، کچھ دیر رکے اور فرمایا کاش یہ آواز قرآن پڑھنے میں استعمال ہوتی، کاش یہ آواز قرآن کریم کے پڑھنے میں استعمال ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے کان میں بات پڑی لیکن سمجھا نہیں، فوراً اس نے اپنا کام روک دیا، روک کر پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے جو یہاں کھڑے ہوئے؟ لوگوں نے کہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت چہیتے صحابی ہیں۔ پوچھا یہ صاحب کیا کہہ کر گئے؟ لوگوں نے کہا یہ کہہ کر گئے کاش یہ آواز قرآن کریم پڑھنے میں استعمال میں آتی، قرآن کریم کو پڑھنے میں استعمال میں آتی، کتنا اچھا ہوتا، یہ کہہ کر گئے۔ بس اس جملے کا دل پر اثر ہوا، وہیں اسی وقت اٹھتے ہیں اور ان آلات کو توڑ دیتے ہیں، گانے بجانے کے آلات کو توڑتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، سیدھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں، آپ کے پیروں سے لپٹ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہے، آپ مجھے توبہ کا طریقہ بتائیں۔ اس قدر روتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رونا آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس بندہ نے سچی توبہ کی ہے، اس کا اثر میرے دل پر ہوا ہے اور سچی توبہ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں یہ بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ لہذا حضرت اس کو سینہ سے لگاتے ہیں، بہت سی دعائیں دیتے ہیں، اب وہ وہیں پڑے رہ جاتے ہیں اور پڑے رہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتہائی خاص شاگرد ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث پاک کی بہت سی کتابوں میں ان کی روایتیں آتی ہیں اور ان کا نام ہے زازان کندی۔ زازان کندی ان کا نام ہے اور بہت سی روایتیں آتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام روشن کرتے ہیں اور حدیث پاک کے ایک بہت بڑے امام ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں آج مسلمانوں کے پاس الحمدللہ صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں کہ سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، دماغ اور عقل کو استعمال کرنے کے اعتبار سے بہت سی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن سوچنا چاہیے ان صلاحیتوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ لوگ خوش تو ہیں
کہ فلاں فلم اسٹار مسلمان ہے، فلاں گانا گانے والا مسلمان ہے، فلاں ہیرو مسلمان ہے، فلاں 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 مسلمان ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ترقی کا معیار ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ترقی کا معیار کیا ہونا ہے؟ اصل ترقی کا معیار وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما گئے، کاش یہ آواز قرآن کریم پڑھنے میں استعمال ہوتی، ہم بھی کچھ دیر رک کر یہاں سمجھیں. کاش ہماری آنکھیں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے میں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ان سے مثال حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے میں لگتی. کانوں کا صحیح استعمال ہوتا. آج کانوں کا استعمال بھی، آنکھوں کا استعمال بھی موبائل فون میں ہو رہا ہے، اور دوسری ایسی جگہوں میں ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ ہے. اور اتنی برائیاں عام ہوئی ہیں کہ نوجوانوں کے تعلق سے لوگ اتنی برائیاں گنواتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، سننے کی تاب نہیں ہے کہ آدمی سن نہیں سکتا. نوجوانوں میں کیا کیا بیماریاں آئی ہیں، اور موبائل فون سے، سیل فون سے جو خرابی آئی ہوئی ہے، وقت اتنا برباد ہے. اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں سمجھتے کہ ہمارا اتنا شاندار وقت کہاں استعمال ہو رہا ہے، صحت کیسے ضائع ہو رہی ہے، آنکھوں کا، کانوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، جبکہ آنکھ اور کان اتنی بڑی نعمتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ہر دن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، میری نگاہوں میں مجھے عافیت دے. جبکہ کان اور آنکھ بھی بدن میں داخل ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہونے کے باوجود پھر بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. آج یہی 2 آلات ہیں، ان 2 آلات ہی سے، کان اور آنکھ ہی سے علم ہوتا ہے. یا تو دیکھ کر علم ہوتا ہے یا سن کر علم ہوتا ہے، پھر آگے دماغ اور عقل کا کام ہوتا ہے. یہ 2 آلات ہی خراب ہو جائیں، ان کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر امت مسلمہ ضائع ہو چکی ہے یا ضائع ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر